السلام علیکم۔ 18 نومبر کی کال لے کر آپ کے ساتھ ہوں، خالد سیف الدین۔ سب میں پہلے آج کے سیشن کو دیکھیں۔ جس طرح بتایا گیا تھا کہ ٹگ آف وار مارکیٹ میں رہے گی، دوپہر 2:30 بجے تک تو واضح نظر آئی کہ انڈیکس کوشش کرتا رہا کہ 43,000 کے پاس سروائیو کر سکے، اور جو لیول دیا گیا تھا 43,059 کا، اگر آپ اس کو بغور دیکھیں جو چارٹ پہ نظر آ رہا ہے، تو اس کو بار بار ٹیسٹ کرتا رہا مگر اس کے اوپر سسٹین نہیں کر سکا۔ میں کہوں گا کہ یہ خوش قسمتی ہے میری کہ میں آج صبح پری اوپننگ کے بعد ہی آپ کو مڈ ڈے کال دے دی، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ جس طرح مارکیٹ کھلی، میں مارکیٹ کا آغاز ایکسائٹمنٹ کے ساتھ دیکھ رہا تھا، اور 43,059 کا فوراً میں نے اسٹاپ لاس لینے کو کہا۔ اسی لیے کہا کیونکہ میرا یہ خیال تھا کہ اگر اس کو ہولڈ کرے گی تو پھر 43,188 کو وہ ضرور چیز کرے گی، ورنہ نہیں۔ اور پھر میں نے کچھ اسٹاک بھی انڈیکیٹ کیے کہ دیکھو ان کے ٹارگٹ بھی اچیو ہو چکے ہیں، اور کافی سارے اسٹاک ایسے ہیں جو اوپر کھل کے نیچے آ رہے ہیں، تو ٹریلنگ اسٹاپ لاس سے ایگزٹ لینے کی کوشش کرو۔ اور میرے خیال میں یہ ایک اچھا ایکشن پلان تھا آج کی مارکیٹ کے لیے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ جو ہے ایفرٹ کرتی رہی، اور پھر 42,977 اور 43,059، یعنی کہ تقریباً کوئی 60-70 پوائنٹ کے بیچ میں ٹریڈ ہوتی رہی پورا دن۔ پھر 2:30 بجے کے قریب اس نے جب 42,977 توڑا تو پھر وہی 42,700 کا لیول ٹیسٹ ہو گیا، اور اس کو ٹیسٹ کر کے مارکیٹ کلوز ہو گئی، جو کہ حیران کن بات ہے۔ اچھا، اب یہ آپ کے سامنے سلائیڈ ہے جو میں پچھلے 3-4 دن سے دکھا رہا ہوں کہ یہ ہفتہ یقیناً بہت اہم تھا۔ اب ہم فنش لائن کی طرف چونکہ جا رہے تھے، تو میرے خیال میں یہ جو 3 دن ہے، جمعہ، ہفتہ، اتوار، تو مارکیٹ تو چونکہ جمعے کو ہی کھلے گی، تو مارکیٹ میں جو بھی والیٹیلٹی ہے وہ کل نظر آ جائے گی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مارکیٹ اوپر بھی جا سکتی ہے، مگر والیٹیلٹی اور انسرٹنٹی کی کیفیت بہت شدید ہے۔ میرا یہ ہمیشہ ماننا ہوتا ہے کہ اگر مارکیٹ میں فائدہ اگر نہیں ہو رہا کسی دن، اور ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم نقصان سے بچ جائیں، تو یہ بھی پروفٹ ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم نقصان کرتے ہیں تو جو پیچھے ہم نے کوئی فائدہ کیا ہے تو وہ بھی اس نقصان میں واپس چلا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ ہاں یار، جو کمایا تھا مارکیٹ لے گئی۔ اکثر لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ایک اصول بنا لیتے ہیں کہ ہر وقت ٹریڈ کرنی ہے، ہر حال میں ٹریڈ کرنی ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر مارکیٹ آپ کو اجازت دے، مارکیٹ آپ کو آفر کرے تو ٹریڈ کریں۔ اگر مارکیٹ انسرٹن نظر آتی ہے تو اگر ہم مارکیٹ سے دور رہیں تو وہ ہمارے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ وہ ایک سیشن ہم آرام کریں، اور ہم اپنے جو پہلے پروفٹ کیا کم سے کم اس میں سے کوئی نقصان نہیں کریں گے۔ اچھا جناب، پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے، آپ کے سامنے ہے، اور پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ۔ میں اپنے پہلے والے سٹینس کے ساتھ رہنا چاہوں گا، جس میں نے کہا کیئرفل رہو، حالات ٹھیک نہیں ہے، موجودہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ اب ویکنڈ بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے، کیونکہ 18 کو سمری موو ہونے کی بات ہو رہی ہے، کل 18 ہے، اور اب وہ سمری کو لے کے 36 باتیں ہوں گی۔ پورا دن میڈیا شور مچاتا رہے گا، ہر تھوڑی دیر بعد کوئی بریکنگ نیوز دے گا، اور ہونا کل تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر کل صرف خبروں کی زینت بنے گا میڈیا۔ اور اس کے بعد جو ہفتہ اور اتوار ہے، اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اور شاید ہفتہ اور اتوار میں، مجھے صحیح تو نہیں پتہ کیونکہ خان صاحب روزانہ اپنا پلان چینج کرتے ہیں، اس میں امینڈ کرتے ہیں،
تو پتہ نہیں ہفتہ اور اتوار کو اگر لانگ مارچ اسلام آباد پہنچ رہی ہے تو اس کا بھی کوئی امپیکٹ رہے گا. مگر بس بہرحال میرے حساب سے ایک بڑا خوفناک ایونٹ بن گیا ہے آرمی چیف کا جو تقرری ہے. یہ ایک عذاب کی صورت میں عوام پر مسلط ہو گئی ہے. حالانکہ ایک ادارہ جاتی اپوائنٹمنٹ ہے، جو آئین اور قانون کہتا ہے اس کو کر کے فارغ کریں. بیکار میں اس کو میڈیا کی زینت بنا کے ایک مصیبت ڈال دی ہے. ٹریڈر اور انویسٹر کے لیے ایک مسلسل پریشانی ہو گئی ہے. تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایٹ لیسٹ اس ویکنڈ پہ اس کو ختم ہو جانا چاہیے. اللہ کرے ہو جائے. اس لیے میں کل کے لیے شارٹ ٹرم ٹریڈرز کو سائیڈ میں رہنے کا مشورہ دے رہا ہوں کہ فالتو میں والیٹیلٹی میں اپنے نقصانات نہ کریں. آپ کو پچھلے میرے خیال میں 2 ہفتوں میں مسلسل میں آپ کو کال دیتا رہا ہوں ایکیومولیشن کی، ٹارگٹ ایکیومولیشن کی. پورٹ فولیو جو 4th کوارٹر ہے اس کی بھی اپڈیٹ دی ہے، اور وہ اسٹاک بھی دیے ہیں اور ان کی بائنگ رینجز بھی دی ہیں. تو آرام سے ٹارگٹ کریں، کیونکہ ان میں سے کچھ اسٹاک تو بہت ان کی بائنگ رینج کافی قریب ہے، مارکیٹ بائنگ بھی ہے. تو آرام سے اگر کل مارکیٹ میں کوئی پریشر نظر آتا ہے، 700 پہ کلوز ہوئی ہے، 700 کے پاس، تو اگر کل 771 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو ویسے ہی اس نے ایگزاسٹ کرنا ہے. تو اگر وہ ایگزاسٹ کرتی ہے تو اپنی ٹارگٹ ایکیومولیشن کریں، کیونکہ لانگ تو اگر کوئی مارکیٹ میں بنا تو وہ 43,098 کے اوپر بنتا ہے، اور 43,098 کے جو ہے وہ تقریباً سمجھ لیجئے یہاں سے بنتا ہے 278 پوائنٹ اوپر. تو جس کی مجھے کل کوئی امید نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے نا. تو ریئلٹی بیس اگر میں رہوں تو میں تو مشورہ دوں گا کہ شارٹ، اگر کل آپ کو شارٹ کا موقع ملے تو وہ بھلے کر لیں، اور اگر اوپر جائے تو اسٹرینگتھ پہ شارٹ کر لیں اور سیدھا 4398 کے اوپر اسٹاپ لاس لے لیں. تو پھر آپ کو ایک بڑا مزیدار شارٹ بھی مل جائے گا، اور ٹارگٹ ایکیومولیشن تو آپ لمٹ پلیس کر کے بیٹھے ہوں گے. تو کل کی مارکیٹ کے لیے میرا مشورہ یہ ہے، سائیڈ لائن رہیں ایک طریقہ کار. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ ڈیرنگ ٹریڈر ہیں تو شارٹ کریں، شارٹ آن اسٹرینگتھ کریں. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی جو ایکیومولیشن کے اسٹاک دیے ہیں ان کو ٹارگٹ کریں. باقی میں اسکرپٹ کال میں بھی آج بیک فٹ پہ ہی رہوں گا. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایڈونچر کی ضرورت ہے. بہتر ایک دن اگر ہم آرام کر لیں گے تو کوئی مصیبت نہیں آئے گی. مارکیٹ کہیں نہیں جا رہی، یقیناً آپ لوگوں کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ مال ہوگا، اور اگر نہیں ہے مال تو بڑی اچھی بات ہے. کل نیچے جائے تو خرید لیں، منڈے کو خرید لیں. مارکیٹ کہیں نہیں جا رہی. مطلب انسان تو فانی ہے، مارکیٹ فانی نہیں ہے. مارکیٹ پاکستان بننے سے پہلے بھی چل رہی تھی، کارپوریشن اس سے پہلے بھی کام کر رہی تھی، پاکستان بننے کے بعد بھی کام کر رہی ہیں. بڑے بڑے دور آئے، آمریت کے آئے، جمہوریت کے آئے، مارکیٹیں چلتی رہتی ہیں. مصیبت تو ہمارے ساتھ ہوتی ہے، ہمارے فنڈز ختم ہو جاتے ہیں، ہم وائپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو بہتر ہے کہ ہم اپنے فنڈز کی حفاظت کریں. یہ میرا مشورہ ہے. اچھا جناب، یہاں تو کال ختم ہوئی. اب چلتے ہیں یور فیڈ بیک میٹرز. اچھا، اس میں سب میں پہلا کمنٹ جو ہے وہ محمد علی صاحب کا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ سر یور انالیسز آر سو ریشنل اینڈ پروو ریئلسٹک ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. دس از این آنیسٹ اوپینین آفٹر ورکنگ ود یو فار لاسٹ فیو منتھ. محمد علی صاحب بہت شکریہ، میری دعا ہے. اور آپ کی کامیابی کی وجہ یہ بھی ضرور ہوگی کہ آپ چیزوں کو بلیو کر کے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں. آپ یقین کیجئے میرے کئی ویورز، فالوورز، ممبرز ایسے ہوتے ہیں جو مانتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، مگر عمل درآمد نہیں کر پاتے، جو بھی اس کا ریزن ہوتا ہے. اور پھر وہ بیچارے اس بات کو مانتے ہوئے کہ ہاں یار کال تو صحیح تھی، مگر وہ ان کا پورٹ فولیو نقصان میں آ جاتا ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے بلیو. تو یو ہیو ٹو ہیو بلیو آن ٹیکنیکلز، اور آپ کو ان لیولز کو جو دیے جاتے ہیں ان کی اہمیت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور آپ اس کو سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی دے. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ آئی آلویز فاؤنڈ یور انالیسز 100%.
اپ ٹو دا مارک الحمدللہ. سر میں تو 100% نہیں سمجھتا, میں اپنے آپ کو 85 سے 90% ایکوریٹ سمجھتا ہوں, اور الحمدللہ جس طرح میں کلیمز کرتا ہوں روزانہ تو اس سے اسی بات کا شائبہ ہوتا ہے. اور سننے والوں کے لیے یہ بات بتا دوں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس اسٹاک کا ٹارگٹ لیا جائے صرف اسی کے اچیو ہونے پہ ہماری انالیسس درست ہوتی ہے, بلکہ انالیسس اس وقت بھی درست ہوتی ہے جب ہم کسی اسٹاک کو منع کرتے ہیں کہ اس میں مت ٹریڈ کرو اور وہ نیچے چلا جاتا ہے تو ہم اس کو بھی اپنی 100% کال کہتے ہیں, اس لیے کہ ہم اس میں سے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں. اچھا, شاہ صاحب آگے کہتے ہیں کہ میں نے پی پی ایل 51 روپے پہ ایکومولیٹ کیا ہے اور میں نے اچھا پروفٹ لیا, اب وہ 60 پلس پہ ہے, اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آمین. جی سی آئی ایل پہ بات کیجیے. یار جی سی آئی ایل پہ کیا بات کریں, چونکہ جی سی آئی ایل چونکہ ابھی تازہ انٹری ہے تو یہ تماشے تو کرے گی. عام طور پہ جب ایکسیلیٹ کے بعد کوئی چیز کھلتی ہے, یا اب اس کا اگر خالی آئی پی او آتا تو شاید یہ اوپر بھی جاتا, مگر اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جی ٹیک کے ساتھ کولیبریشن جو ہے اس کی وجہ سے اس کو مار بہت پڑ رہی ہے. مگر بہرحال ایونچولی یہ اسٹاک اوپر ہی جائے گا. ابھی فی الوقت اگر یہ نیچے جا رہا ہے تو جب تک یہ لاک لگ رہا ہے اس وقت تک 100 شیئر بائی کریں. جس دن لاک کھلنا شروع ہوگا یا پریشر کم ہوتا نظر آئے گا اس دن اس کی بائنگ آپ کو کرنی چاہیے اور بائنگ کر کے رکھنی چاہیے. اچھا, اس کے بعد ہمارے طارق محمود صاحب کا کمنٹ ہے, ایز یوزول بڑی تعریف کی ہے اور دعا دی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش و خرم رکھے. شاہ نواز صاحب کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کی سوچ جو ہے لوگوں کی بہتری کے لیے ہے, اللہ آپ کو بلیس کرے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہاؤ مچ منیمم اینڈ میکسیمم اماؤنٹ ڈو یو تھنک فار میکنگ اے پورٹ فولیو ٹو گیٹ منیمم 15% پروفٹ ان ایوری کوارٹر. دیکھیے ہر کوارٹر میں تو 15% کو یقینی طور پہ نہیں کہا جاتا. ملکی حالات, معیشت, یہ تمام چیزیں بڑی کار فرما ہوتی ہیں, مگر بہرحال کچھ کوارٹر ایسے ہوتے ہیں جو 15% منیمم یا اس سے زیادہ گین دینے کی اہلیت رکھتے ہیں. ہم نے 4تھ کوارٹر کا جو پورٹ فولیو ڈیزائن کیا ہے اس میں کچھ ایسے اسٹاک ہیں جو اس طرح کی اچیومنٹ کر سکتے ہیں. آپ نے پوچھا کتنا کم سے کم پورٹ فولیو ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں 5 سے 10 لاکھ کا پورٹ فولیو منیمم ہونا چاہیے, اور زیادہ ہوگا تو وہ آپ کا ہے. 5 سے 10 لاکھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پورٹ فولیو جب کی بات کی جاتی ہے تو اس میں ڈائیورسیفیکیشن ہوتا ہے, ایک اسٹاک نہیں ہوتا, 2 اسٹاک 3 اسٹاک, اگر بڑا پورٹ فولیو ہے تو 5 اسٹاک, اس طرح اس کو ڈائیورسیفائڈ کیا جاتا ہے. تو اس نقطۂ نظر سے 5 سے 10 لاکھ منیمم ہونا چاہیے. فردوس نقوی صاحب نے کہا کہ اینگرو اینڈ ٹی آر جی, اچھا یہ انہوں نے کل کمنٹ کیا اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ اینگرو اور ٹی آر جی کیا کریں گے. دیکھیے جی, اصل میں جو اینگرو تھا اس کا میرے خیال میں 8 نومبر کو ایک کال دی گئی. 8 نومبر کو جو کال دی گئی اس میں یہ کہا گیا کہ بھائی 247.50 کے اوپر لانگ کرنا ہے, اور یہ کہا کہ ہم نے اسے چھوڑ دیا کہ لانگ اس کے اوپر کرنا ہے. تو پھر وہ 247 سے اوپر گیا, 261 تک چلا گیا, جیسے آج آپ نے اس کا ہائی دیکھا. اب جب وہ اوپر چلا گیا تو اس کے بعد جو اینگرو کی پوزیشن بنی وہ کافی اچھی ہو گئی تھی. پھر اس کی جو کل کال دی گئی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ اب جو 261.90 کو یہ دوبارہ اچیو کرنے کی کوشش کرے گا, اور اس کی کلوزنگ ہی 258.90 کی تھی, تو اس نے آغاز اس کا اوپر ہوا 261 پہ. تو ہم اپنی مڈ ڈے میں یہ بات سمجھا چکے تھے کہ بھائی آغاز ایسا ہوا ہے اور اس کے بعد نیچے آیا ہے, تو لہٰذا ٹریلنگ اسٹاپ لاس کر کے باہر نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اس کے بعد پھر اس کی کلوزنگ جو ہے
257.55 پہ آئی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بھی اتنی بری کلوزنگ تو نہیں ہے کیونکہ ہم 247.50 پہ انٹر ہوئے تھے, تو اس کی کلوزنگ 257.45 کے اوپر اگر ہے تو ٹھیک ہے, ابھی بھی ٹھیک ہے, مگر بہرحال تفصیلی بات تو اس پہ منڈے کی کال میں ہوگی. تو میرا نہیں خیال یہ کوئی برا سودا تھا. اب رہی بات ٹی آر جی کی. ٹی آر جی کا آغاز جو ہے 149 پہ ہوا اور ٹی آر جی کی کلوزنگ بھی بالکل اینگرو کی والی پوزیشن تھی. اس میں ہم نے یہ کہا کہ ٹی آر جی جو ہے اب کم سے کم 148.65 کے اوپر ٹریڈ کرنا چاہیے, جو کہ اس نے بالکل بھی نہیں کیا. اگر آپ دیکھیں صبح صرف پری اوپننگ میں وہ اوپر جو ہائی نظر آ رہا ہے وہ پری اوپن میں بنا, اس کے بعد وہ نیچے آ گیا, تو لہذا ٹی آر جی میں آج انٹری بنی ہی نہیں, تو لہذا کہانی ختم ہو گئی اس کی. اچھا جی, آگے عدنان گل کہتے ہیں کہ بہت شکریہ, گریٹ تھینکس فار CNGP. میں 20% پروفٹ میں نے اس میں سے لے لیا ہے, ماشاء اللہ. اب دیکھیے جو شاہ نواز صاحب پورٹ فولیو کا پوچھ رہے تھے, یہ ایک اسٹاک ہے جس میں 20% پروفٹ عدنان گل صاحب نے لیا ہے, اور یہ ان حالات میں لیا ہے جب صبح سے شام تک نیوز اینکر چیختے چلاتے پھر رہے کہ فلاں مصیبت آ گئی, فلاں مصیبت آ گئی. ان حالات میں یہ ہوا ہے. تو اگر آپ لوگ اسی طرح مطلب صحیح فیصلے کریں گے تو آپ صحیح وقت پہ صحیح پیسے بھی بنا سکیں گے. اچھا, اس کے بعد انہوں نے سوال کیا ہے MFFL کے بارے میں. اچھا, ان کا سوال یہ ہے کہ کچھ لے لو, کوئی چانس ہے آپ. اچھا, MFFL جو ہے یہ آپ اس کو بالکل لے سکتے ہیں, اس کو یہاں سے لے کے 75 تک جمع کریں جہاں بھی یہ کھڑا ہے. 75 بھی نہیں بلکہ میں تو کہوں گا آپ اس کو 72 روپے تک جمع کریں, جگہ رکھیں, تھوڑا تھوڑا کر کے ایکیومولیٹ کریں اور پھر ذرا سکون سے بیٹھ جائیں. یہ شارٹ ٹرم کا معاملہ نہیں ہے. عاطف صاحب نے تعریف کی ہے, شکریہ عاطف صاحب. اسماعیل صاحب کہتے ہیں نائس انفارمیشن, واٹ از ڈیویڈنڈ ییلڈ. اچھا دیکھیے جی, جو ڈیویڈنڈ ییلڈ ہے اس کو بیسیکلی اگر آسان لفظوں میں ہم بات کریں تو ہم ایسے اسٹاک کی بات کرتے ہیں جو ڈیویڈنڈ اچھا دینے کی وہ رکھتے ہیں, صلاحیت رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اگر اس کو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں, بیسیکلی تو یہ ایک فائنینشیل ریشو ہے کہ اس اسٹاک کا جو ڈیویڈنڈ ییلڈ ہے, جو ریشو ہے ڈیویڈنڈ کا, وہ کیا بن رہا ہے, اس کی پرائس اور اس کے ڈیویڈنڈ کے حساب سے اس کا ریشو کیا بن رہا ہے. تو آپ اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ جو ڈیویڈنڈ آتا ہے اس کا پر شیئر, اس کو مارکیٹ پرائس سے ملٹیپلائی کر دیں, ٹھیک ہے, سوری ملٹیپلائی کہہ رہا ہوں, ریشو نکال رہے ہیں ہم, تو ڈیویڈنڈ ییلڈ کو 100 سے ملٹیپلائی کر دیں اور پھر مارکیٹ پرائس سے اس کو ڈیوائڈ کر دیں, ٹھیک ہے جی. جو بھی ڈیویڈنڈ ییلڈ آتا ہے, ڈیویڈنڈ آتا ہے, اس کو مارکیٹ پرائس سے ڈیوائڈ کریں اور پھر اس کو 100 سے ملٹیپلائی کر دیں, تو وہ ڈیویڈنڈ ییلڈ ہوتا ہے. اب جس کا ڈیویڈنڈ ییلڈ زیادہ ہوتا ہے, ہائی ہوتا ہے, تو ہم اس کو اچھا اسٹاک کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو عام طور پہ کمپنیاں ڈیویڈنڈ ڈیوائڈ کر کے دیتی ہیں, کبھی کچھ دیا ایک کوارٹر میں, پھر دوسرے کوارٹر میں کچھ دیا, تو بیسیکلی آپ ڈیویڈنڈ کو ڈیوائڈ پلس کر لیں ٹوٹل ڈیویڈنڈ کو, ٹھیک ہے نا. پھر اس کو سارے ڈیویڈنڈ کو جو اس نے سال میں دیا ہے اس کو پھر
مارکیٹ پرائس سے ڈیوائڈ کر کے 100 سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. جیسے فرض کیجئے 100 روپے 100 روپے کا شیئر ہے اور وہ 10 روپے ڈویڈنڈ دیتا ہے, تو 10 روپے کو 100 سے ڈیوائڈ کریں, ٹھیک ہے. 100 روپے سے کیوں ڈیوائڈ کر رہے ہیں؟ کیونکہ شیئر پرائس 100 ہے. پھر اس کو ملٹیپلائی کر دیں 100 سے, تو اس کا ڈویڈنڈ ییلڈ آ گیا 10%, ٹھیک ہے جی. تو اس طرح اس کو دیکھا جاتا ہے. تو عام طور پہ جو میڈیم ٹو لانگ ٹرم ٹریڈرز ہوتے ہیں, جو پرسکون انداز میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ ڈویڈنڈ ییلڈ اسٹاک جو ہوتے ہیں ان میں جاتے ہیں جن کا ڈویڈنڈ ییلڈ اچھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد عبداللہ برو نے کہا کہ تھینکس فار یور انالیسس. اچھا, اسد بترا صاحب نے بڑا ڈفرینٹ کمنٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب تھوڑا سمپل لینگویج میں یہ سمجھا دیں, کریڈٹ ڈیفالٹ سویپ سی ڈیز. سی ڈیز کیا ہوتی ہیں؟ سی ڈیز آپ کو پتہ ہے سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹ کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو اب اگر کریڈٹ ڈیفالٹ سویپ کی بات کرتے ہیں, یہ ایک طریقہ کار ہے, ایک ڈیریویٹو ہے, ایک آپشن یا انسٹرومنٹ ہے کہ جو رسک ہوتا ہے اس کو سمجھ لیجئے ایک کائنڈ آف ہیجنگ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. کہ آپ نے بولا ہے آسان لفظوں میں سمجھاؤ, تو پتہ نہیں کس طرح سمجھاؤں میں. آسان لفظوں میں آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ اگر فرض کیجئے میں کوئی چیز خریدتا ہوں جس کا ریٹ گر رہا ہے, تو مجھے وہ چیز رکھی ہوئی ہے, میں نے اب بیچ نہیں سکتا, تو میں کیا کرتا ہوں کہ اس کے مقابلے میں ایک اور ایسی چیز لے لیتا ہوں جس کا ریٹ گر نہیں رہا ہو, بڑھ رہا ہو, ٹھیک ہے. تو اور اس کا ریلیشن اس انسٹرومنٹ سے ہو جس میں مجھے لاس ہو رہا ہو. تو جس طرح عام طور پہ لوگ کرنسی میں کرتے ہیں کہ انہوں نے یورو یو ایس ڈی خریدا اور یورو یو ایس ڈی اگر گرنے لگا تو جیپنیز ین جو ہے بڑھنے لگا, تو یورو یو ایس ڈی انہوں نے خریدا اور دوسری طرف انہوں نے جیپنیز ین کو بھی خرید لیا. تو اگر یورو گر رہا ہے اور ین بڑھ رہا ہے تو ان کا جو ٹوٹل لاس ہے وہ بیلنس ہونے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ اس طریقے کی بات ہوتی ہے. بہرحال یہ ایک فنڈامنٹل سوال ہے آپ کا, اور اس کو پھر آگے آپ نے لکھا ہے فردر ان میٹر آف 75 owing to uncertainty over the international monetary fund. اب دیکھیے یہ بڑا ڈیٹیل میں سمجھنے کا ٹاپک ہے کہ کس طریقے سے یہ اکانومی کو امپیکٹ کر رہا ہے اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اس حوالے سے کس طرح امپیکٹ ہوگا. تو یہ جو کریڈٹ یہ جو سی ڈیز کی بات آپ نے کی ہے, سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹ, اصل میں بانڈ اور وہ سکوک بانڈ اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اسٹیبلٹی آف اکانومی کو بڑا کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. تو اگر ان کی خرید و فروخت اچھے ریٹ پر ہو رہی ہو اور اس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہوں, کیونکہ وہ ایک سیکیور انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اور اس کا ریٹ اچھا جا رہا ہو, تو اس سے ہم اکانومی کی ہیلتھ پر پوائنٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. میں فنڈامنٹل کا بندہ نہیں ہوں, مگر جتنی میری سمجھ ہے میں نے بتانے کی کوشش کی. نعیم احمد صاحب کہتے ہیں 4000 شیئر ہپکو کے میرے پاس ہیں, 15.5 روپے میں نے ڈویڈنڈ انجوائے کیا, میں نے 71 روپے پہ خریدا تھا. اچھا جناب, اچھا ہپکو کے بارے میں بتاؤں, ہپکو جو ہے ہم خریدتے بیچتے رہتے ہیں اور یہ ہمیشہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے. کبھی ہم بیچ کے بیٹھے ہوتے ہیں, دوبارہ خرید رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو ہم نے ڈویڈنڈ آنے کے بعد اس کی ایک ریلی بنی تھی, وہ ریلی 69-70 تک کہیں گئی تھی, تو ہم نے اس کو بیچ دیا تھا. اس کے بعد پھر 65-64 پہ پھر خرید لیا تھا.
اس کے بعد پھر اس کو بیچا اور ابھی دوبارہ اس کو خرید لیا ہے 69 کے اوپر، اور چونکہ یہ زیادہ نیچے آتا ہوا لگ نہیں رہا تھا، مگر ہم نے اپنے ذہن میں یہ رکھا ہوا ہے کہ اگر 66 کے پاس بھی آئے گا تو ہم خریدیں گے، اور پھر ہم اس کو ہولڈ کر کے بیٹھے، پھر اس کی ریلی بنے گی تو ہم دوبارہ بیچنے کے بارے میں سوچیں گے۔ اب جب ہم بیچیں گے تو 72 کے پاس اس کو پہلے چیک کریں گے، اگر یہ 72 کے پاس ایگزاسٹ ہوا تو وہاں بیچیں گے، اور اگر 72 کے پاس اسٹرانگ ہوا تو پھر ہم 74-50 کے پاس بیچنے کی بات کریں گے۔ تو فی الوقت ہم ایکیومولیٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کا سوال ہے جاوید اقبال صاحب کا، GGL سر GGL ایکیومولیٹ کر رہے ہیں ہم، سیدھی بات ہے، جمع کر رہے ہیں، اس کو بیچ چکے تھے پہلے، اب جمع کر رہے ہیں۔ شیر شاہ خان کہتے ہیں گڈ انالیسس، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت فرمائے۔ بس سر آپ لوگوں کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، میرے اور میرے بچوں کی صحت کے لیے ضرور دعا کیا کیجیے، آپ لوگوں کا بڑا ممنون ہوں گا میں۔ زینت فرماتے ہیں کہ کون سا سیکٹر ہے گروئنگ، سیمنٹ سچویشن کیا ہے؟ دیکھیے سیمنٹ سیکٹر بہت اچھا سیکٹر ہے ویلیو انویسٹمنٹ کے حساب سے۔ ڈیویڈنڈ ییلڈ تو مجھے نہیں لگتا بہت زیادہ اچھی ہے، مگر کچھ اسٹاک ہیں جو ڈیویڈنڈ جن کا پے آؤٹ اچھا ہے، مگر اوور آل سیمنٹ سیکٹر جو ہے اس کی کیا کہنا چاہیے، جو کیپٹل گین ہے اس میں اچھا ہو جاتا ہے۔ تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ سیمنٹ سیکٹر میں میں نے ابھی انویسٹمنٹ کو بیک فٹ پہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ سردیوں میں ویسے ہی سیمنٹ کی سیل کم ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو سیلاب آیا اور معیشت خراب ہوئی تو انفراسٹرکچر رکی ہوئی ہے، اس لیے سیمنٹ اور اسٹیل تھوڑا سلو ہیں، تو ہم اس کو آگے جا کے بائی کریں گے۔ ابھی ہم جو باٹم پہ آئے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ اسٹاک کو ایکیومولیٹ کر رہے ہیں۔ اسٹاکی شیخ صاحب کہتے ہیں PIBTL 5 روپے 27 پیسے کا ہے، اس کو بائی کروں یا نہیں کروں؟ میں ہمیشہ جب اچھوتے اسٹاک آپ لوگ پوچھتے ہیں تو اس پہ میں حیران ہوتا ہوں کہ اس کے بارے میں کیوں سوال کیا جاتا ہے جبکہ ہمارے پاس بہت اچھے اسٹاک موجود ہیں۔ دیکھیے جناب، میں PIBTL کی اس بات سے متفق ہوں کہ یہ باٹم بنانے کی کوشش کر رہا ہے 5 روپے 15 پیسے پہ، تو یہاں پہ بائنگ ضرور ٹھیک ہے، بنتی ہے، مگر میں اس کے ٹائم فریم پہ پوائنٹ ابھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر یہ اوپر گیا تو زیادہ سے زیادہ 6 ساڑھے 6 تک جا سکتا ہے، اس سے زیادہ لگتا نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے آپ کو کئی ایسے اسٹاک ملیں گے جو زیادہ جلدی اور تیز اوپر چلے جائیں گے، تو کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ آپ اس میں ٹریڈ کریں بجائے اس کے کہ ایسے اسٹاک میں ٹریڈ کریں؟ اس میں ٹائم ہے، مگر بہرحال آپ کا سوال جہاں تک ہے یہ ریٹ اچھا ہے، بائی کیا جا سکتا ہے۔ EPCL کیا ایکیومولیٹ کریں؟ دیکھیے EPCL ہم نے پہلے ہی ایکیومولیٹ کروایا تھا، اور جو ہم نے ریسنٹ کال دی ہے اس کی، اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کو ایکیومولیٹ کریں، اور ابھی یہ چلا نہیں ہے، اور مجھے جہاں تک یاد ہے 52-85 کے اوپر بائی کیا تھا اس کو، تو ابھی تو یہ اتنا چلا نہیں ہے، تو تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں، شاید چل پڑے۔ اس کے بعد ہے شارخ عامر، میزان اور سرلے کے بارے میں بتائیے۔ اچھا جناب، سرلے کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ جو سرلے ہے، ویسے تو آپ کو سرلے کی پروڈکٹ کا تو پتہ ہی ہوگا، ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں ان کی۔ مسئلہ جو کچھ کمپنیوں میں، خاص طور پہ سرلے فارماسٹیکل میں آتی ہے، فارماسٹیکل کو بہت تکلیف ہے ڈالر کے بڑھنے کی نا، اس کا امپیکٹ اس پہ بہت نیگیٹو ہے، اور پھر کچھ ملٹی نیشنل یہاں سے موو کرنے کی باتیں بھی کر رہی ہیں، تو تھوڑا یہ جو سیکٹر ہے مصیبت میں ہے، خاص طور پہ جب سے ڈالر بڑھا ہے، اس وجہ سے سرلے بہت نیچے آیا ہوا ہے۔ اگر لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنی ہے 1 سال سے 1.5 سال کی، تو سرلے بہت اچھی پرائس پر ہے، اس کو یہاں پر بھی اور ڈپ پر بھی بائی کر کے چھوڑ دینا چاہیے۔
اس کے بعد جناب ویسے میں نے 1.5 سال کہا ہے آپ کو، 1.5 سال، مگر اگر میں تھوڑا آپٹیمسٹک ہو کے سوچوں تو 6 مہینے میں ریٹرن مل جائے گا. اور اس کے بعد وقاص انیس صاحب پوچھتے ہیں وہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے کون سا مضاربہ یا میوچل فنڈ کمپنی. سر میں عام طور پہ میوچل فنڈ اور اس پر اتنی توجہ نہیں دیتا، کیونکہ میرے ٹریڈرز جو ہیں یا فالوورز ہیں وہ ڈائریکٹ اسٹاک میں ٹریڈ کرتے ہیں. میوچل فنڈ بہت سارے اچھے ہیں، میزان کا میوچل فنڈ اچھا ہے، اور جی ایس کا بھی ٹھیک ہے، اور وہ کون سا ہے میزان، حبیب بینک کا بھی اچھا ہے. تو کافی سارے اچھے فنڈز ہیں، تو ان کی سائٹ پہ ان کی پاسٹ پرفارمنس دی ہوئی ہوتی ہے، اس کو دیکھ لیں. اسلام لرننگ صاحب کہتے ہیں نائس ویڈیو، شکریہ جناب. خان جی نے تعریف کی ہے. طارق محمود کہتے ہیں ایس ٹی پی ایل 17 روپے کا میں نے لیا ہے، ایوریج کرنا چاہیے یا نہیں. یہ ایس ٹی پی ایل جناب کوئی لانگ ٹرم کے اسٹاک ہے نہیں. میں تو ان کو جب موو بنتی ہے تو ڈیلی ٹریڈ میں یوز کرواتا ہوں، ورنہ نہیں. ابھی اس پہ کیا کہوں میں. آپ کا 17 روپے کی بائے ہے. 17 روپے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو بائی کیا ہے کم سے کم بھی مارچ 2021 میں، نہیں سوری سپٹمبر 2021 میں، یا اپریل 2021 سے سپٹمبر 2021 کے بیچ میں. تو آپ نے بہت بڑی غلطی کر دی جو اتنا ٹائم ضائع کیا اس کو ہولڈ کر کے بیٹھے رہے. یہاں تو میں بیچنے کا مشورہ نہیں دوں گا، بلکہ میں کہوں گا یہاں سے لے کے 7 روپے 30 پیسے تک اس کو جمع کرنا چاہیے. اچھا، اس کے بعد اسلام لرننگ صاحب، خالد بھائی ذرا تفصیل سے فلائنگ سیمنٹ کا ریویو دیں، 932 کا میرا خریدا ہوا ہے. اچھا جی، ایسے فلائنگ سیمنٹ بھی ہماری جو ہے ڈیلی کال کا حصہ ہوتی ہے، ہم اس سے زیادہ اس کو نہیں دیکھتے. اور آپ کا 932 کا بائنگ ہے تو یہ کوئی بہت بری بائنگ نہیں ہے. یہ لیول آپ کو مل جائے گا، اور یہ ملے گا آپ کو تقریباً ٹائم لگ سکتا ہے کیونکہ سیمنٹ ابھی سلو ہے. تو 932 آپ کو مل سکتا ہے شاید اینڈ آف دسمبر جنوری میں، اور زیادہ چانسز اپریل میں ہوتے ہیں اس کے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نیٹ سول. اچھا، نیٹ سول کا میں بتا دوں کہ نیٹ سول کو ہم اپنی ڈیلی ٹریڈ کا حصہ بناتے ہیں، اور اسی طرح جو ہماری ڈیلی کال تھی نیٹ سول کی، آج ہم نے دی تھی یعنی کہ کل رات کو، اور ہم نے اس میں ایک ٹارگٹ دیا تھا 118.50 کا، اور آج 118.55 کا اس کا ہائی ہے. تو الحمدللہ ہم نے ڈیلی ٹریڈ کر دی. اس کو ہم نے ڈیرنگ کال کا کہا تھا، اور 113.75 کے اسٹاپ لاس کے ساتھ انٹری دی تھی، اور 118.50. تو مالک کا بڑا احسان ہے کہ ہم کو 3 روپے اس میں آج مل گئے، تو ہمیں اس سے زیادہ اور کیا چاہیے. تو اب آگے کیا ہوگا یہ منڈے کی کال میں، اگر اس میں کچھ مزید کوئی پوٹینشیل ہوگا تو ہم بات کریں گے، ورنہ نہیں. ہم آج اس سے 3 روپے کما چکے ہیں. اس کے بعد خان جی امیج کا بتا دیں. امیج تو جناب لانگ ٹرم والوں کا اسٹاک ہے، اور اس نے شاید کوئی بونس بھی دیا ہے، تو اس کو یہاں سے لے کے 11:30 تک جمع کیا جائے، اور کچھ نہیں. کاشف صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کمائیں یا گنوائیں. سر یہ آپ کی اہلیت پر ہے. اگر آپ کی اہلیت گنوانے کی ہے تو آپ گنوائیں گے، اگر آپ کی اہلیت کمانے کی ہے تو آپ کمائیں گے. ابھی عدنان گل نے کہا کہ اس نے ایس این جی پی میں 20% کمایا، تو ایس این جی پی عدنان گل تو کما رہے ہیں. اگر آپ گنوا رہے ہیں تو اب
یہ عدنان گل کی اور آپ کی اہلیت کا فرق ہے. تو اسٹاک میں کوئی بھی ٹریڈ کرے یا کسی بھی مارکیٹ میں یا کوئی بھی کام کرے تو سب میں پہلے اپنی ایبیلٹیز کو انہینس کرے, سیکھے سمجھے, اس کے بعد اگر کام کرے گا تو پھر وہ ضرور کمائے گا. اچھا جناب, یہ تو تھے آج کے کمنٹ اور اس پہ میرا جواب. اس کے بعد اگلی سلائیڈ پہ ہمارا نمبر بھی موجود ہے 0345619043. یہ نئی ہم آپ کو آفر دے رہے ہیں جو لوگ میڈیم ٹو لانگ ٹرم انویسٹ کرتے ہیں کہ پورٹ فولیو اگر بنانا ہے تو اس کے لیے اس نمبر پہ رابطہ کیجئے. وہ آپ سے بات کریں گے, تفصیل لیں گے, پھر آپ کا میرے ساتھ اپوائنٹمنٹ سیٹ کریں گے اور پھر میں ویکینڈ پہ اپوائنٹمنٹ پہ بات کروں گا آپ سے. اس کے بعد پھر آپ کو سجیسٹ کریں گے پورٹ فولیو کیا آپ کو خریدنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. چاہے اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈ کریں یا مرکنٹائل میں, آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.